مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ ایک بہن کی طرف سے سوال موصول ہوا ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کروائی، خواتین تھیں اور خاتون ہی امام تھی، جس پر بعض لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ اولاً تو نفل نماز ہی ثابت نہیں ہے اور دوسرا عورتوں کی امامت کروانا جائز نہیں ہے، اور پھر جامع بن نوریہ کا فتویٰ بھی منگوایا کہ جس میں لکھا تھا کہ عورت کی امامت کسی خیر کا باعث نہیں ہے، فساد کا باعث ہے، تو آپ پلیز رہنمائی کر دیں۔ ہم اس کا جواب گوش گزار کر دیتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ فتوے میں کیا لکھا تھا اور آپ کو کیا موصول ہوا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن خلاد راوی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ورقہ سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے اور آپ نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کر رکھا تھا۔ جناب ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں امامت کروایا کرتی تھی، اور جناب عبد الرحمن بن خلاد کہتے ہیں میں نے اس مؤذن کی زیارت کی، وہ ایک ضعیف آدمی تھا۔ یہ جناب ام ورقہ حضور علیہ السلام نے انہیں شہیدہ کا لقب عطا فرمایا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں بھی مجاہدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مریضوں کی دیکھ بھال کر لیا کروں گی، دوا دارو کروں گی، مرہم پٹی کروں گی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت کا رتبہ عطا کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا کر دیا ہے، تو شہیدہ۔ تو بعد میں جناب ام ورقہ کو ان کے غلام اور ان کی باندی نے قتل کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو جناب فاروق اعظم ان کی زیارت کے لیے گئے اور کہا آؤ اس خاتون کی زیارت کے لیے جائیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں شہیدہ کا لقب دیا تھا اور وہ واقعتاً شہیدہ ہیں۔ تو جناب ام ورقہ اپنے گھر میں امامت کروایا کرتی تھیں، اور اس میں یہ نہیں ہے جی نفل تھے وہ فرض نہ تھے، وہ فرض نمازوں کی امامت کروایا کرتی تھی۔ دوسری حدیث پاک سنن کبریٰ میں امام بہقی نے نقل کی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرضوں کی امامت کروایا کرتی تھی اور وسط میں کھڑی ہوا کرتی تھی۔ ایک اور روایت ہے حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے عصر کی نماز کی امامت کروائی اور وسط میں کھڑی ہوئیں، یہ بھی سنن کبریٰ کی روایت ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالی عنہما آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کی امامت کروائے اور درمیان میں کھڑی ہو۔ اتنی حدیث کے ہوتے ہوئے جب آپ کسی کو یہ کہیں کہ بھئی عورت کی امامت یہ حرام کے درجے تک ہے، تو پھر لوگوں کو اعتراض کا موقع تو ملے گا۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ بھئی یہ حرام ہے یا یہ مکروہ تحریمی ہے؟ کیا اس حدیث کا کوئی نسخ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے پہلے اجازت دی ہو اور بعد میں اس کو منقطع کر دیا گیا ہو، اسے روک دیا گیا ہو؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امامت کروائی یہ ابتداء اسلام کی بات تھی۔ فتح القدیر میں ہے کہ کیسی عجیب بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوتی ہے ہجرت کے 1 سال بعد۔ آقا علیہ السلام نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت کیا، 13 برس مکہ مکرمہ میں تبلیغ کرتے رہے، اور پھر 53 برس کے ہوئے تو ہجرت کی۔ جناب عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہجرت کے 1 سال بعد عمل میں آئی، تو جس طرح بخاری میں ہے کہ 9 سال حضرت عائشہ کی عمر تھی، تو ظاہر ہے امامت وہ بلوغت کے بعد ہی کرتی ہوں گی۔ یہ کہنا جی ابتدائی اسلام ہے، ابتدائی اسلام کہاں سے آ گیا؟ یہ بات محل نظر ہے۔ اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا یہ کہنا کہ عورتوں کی امامت کروائے، شاید حضرت ابن عباس کو نسخ کا علم نہ تھا، تو کیا ہمیں آپ کو نسخ کا علم ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ حدیث پاک جس میں فرمایا گیا عورت صحن کی بجائے کمرے میں نماز پڑھے، کمرے کے بجائے اندرونی کمرے حجرے میں نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ہے، یہ نسخ ہے۔ اولاً تو یہ نسخ واضح ہی نہیں ہے، دوسرا اگر یہ نسخ مان بھی لیا جائے بالفرض محال مان بھی لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مسنون نہیں ہے، تو اس سے مکروہ تحریمی کہاں سے آ گیا جی؟ یہ حرام کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔
خیال کرنا چاہیے عورتوں کے معاملے میں، جی یہ بالکل ہی ان کو سائڈ پہ لگا دیا تو پھر بعد میں یہی خواتین اسلام پر بھی اعتراض وارد کرتی ہیں، جی ہمیں آپ نے کون سی مخلوق سمجھ رکھا ہے۔ تب حدیث پاک میں اجازت دی گئی ہے اور فرضوں کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ عورت عورتوں کی امامت کروا سکتی۔ رہا یہ کہ آپ نے کہا جی نفل نہیں پڑھ سکتے، تو اس میں فقہ احناف کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اور پھر ہم دوبارہ سوال کی طرف آتے ہیں۔ نفل نماز کی جماعت کے حوالے سے فقہ احناف کہتے ہیں کہ امام کے علاوہ 3 مقتدی ہوں تو بلا کراہت جائز ہے، اور اگر 4 ہو جائیں تو پھر کراہت ہے۔ فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ کراہت زیادہ سے زیادہ تنزیہی ہوگی، خلاف اولا ہے، یہ حرام نہیں ہے، نفلوں کی بات ہو رہی۔ فتاوی نوریہ میں علامہ نور اللہ بصیر پوری عمدۃ المحققین زبدۃ الفقہاء فتاوی نوریہ میں آپ لکھتے ہیں کہ اگر یہ نفلوں کی جماعت کبھی کبھار ہو تو مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، اس کی کراہت کلیتاً ختم ہو جاتی۔ اب آتے ہیں پھر اس سوال کی طرف کہ کیا عورت کی امامت کروا سکتی ہے؟ حضرت عائشہ نے امامت کروائی، حضرت ام سلمہ نے امامت کروائی، حضرت ام ورقہ امامت کروایا کرتی تھی، اور آپ شہید کب ہوئیں؟ حضرت عمر کے دور میں شہید ہوئیں۔ فقہاء اربعہ کے اس سلسلے میں جو موقف ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نزدیک عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، بالکل جائز۔ امام احمد بن حنبل کے اس سلسلے میں 2 قول ہیں۔ مشہور قول آپ کا یہ ہے کہ مستحب ہے، اور ایک اور قول ہے کہ غیر مستحب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام دار الہجرہ، آپ کہتے ہیں عورت بالکل امامت نہیں کروا سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ عورت کی امامت یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی بات کی وضاحت کے لیے اگر ہم تبیان القرآن کا حوالہ دیں تو فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ تبیان القرآن تفسیر کی اس صدی کی ایک بہترین کتاب ہے، جس کو عمدۃ المفسرین علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر کیا ہے، اور یہ معمولی مفسر نہیں ہے جس طرح آج کل ہمیں نظر آ رہے ہیں، جی 4 کتابیں اٹھائیں اور اپنی ایک تفسیر کی کتاب لکھ دی، جی میں نے یہ تفسیر قرآن کی لکھی ہے۔ یہ حقیقتاً مفسر قرآن، آپ کی شرح صحیح مسلم ہو، تبیان القرآن ہو، تبیان الفرقان ہو، اہل علم سے ہرگز پوشیدہ نہیں۔ تبیان القرآن پہلی جلد صفحہ نمبر 378 سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 سے 46 تک کی تشریح کرتے ہوئے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین کے تحت خواتین کی امامت کا مسئلہ ذکر کیا، اور آخر میں فتح القدیر کا حوالہ دیا۔ جس طرح ہم نے ذکر کیا امام شافعی کا موقف کیا ہے، امام احمد بن حنبل کا، امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا موقف کیا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں علامہ ابن حمام نے اس عبارت سے یہ اشارہ کیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام احمد اور امام شافعی کا قول صحیح ہے کہ عورت کی امامت کروا سکتی، کیونکہ وہ احادیث کے موافق ہے، اور امام مالک نے حضرت ابو بکرہ کی جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ نظام مملکت کی ولایت سے متعلق ہے، نماز کی امامت سے متعلق نہیں ہے۔ نیز احادیث صحیحہ سے عورتوں کا امامت کروانا ثابت ہے، اور اس کا ناسخ متعین اور متحقق نہیں ہے، اور احادیث رسول اقوال فقہاء پر مقدم ہیں۔ یہ جو آپ نے ایک فتاویٰ کا حوالہ ہمیں بھیجا ہے، اس میں صرف فقہاء کے اقوال ہیں، حدیث رسول نہیں ہے۔ تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس بات کو واضح کر رہے ہیں، حدیث رسول قول فقی سے معتبر ہے، مقدم ہے، اولا ہے، اور اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ لہٰذا اب خاطر جمع رکھیں، عورت کی امامت کروا سکتی ہے۔ صلاۃ التسبیح ویسے ہی نفل نماز ہے، اس میں تو اعتراض ہونا نہیں چاہیے۔ فتاوی رضویہ میں خیر کے کاموں کے لیے روکا نہیں جائے گا۔ اگر 4 عورتیں 10 عورتیں اکٹھی ہیں، چغلیاں غیبتیں ہو رہی ہیں، ایک خاتون اللہ والی اس میں کہتی ہے او بھی صلاۃ التسبیح پڑھیں، تو کسی کو آتی تو ہوتی نہیں ہے عمومی طور پہ، وہ کہ جی ہمیں تو نہیں آتی، آؤ بھی میں پڑھاتی ہوں۔ اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں گناہ کا کام کیا ہے؟ اس میں حرمت کہاں سے آ گئی ہے؟ خدا کے لیے خواتین کو بھی مسلمان ہی سمجھنا چاہیے، ان کو دین کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اللہ فرماتا ہے جو بھی اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت، اللہ ضرور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے دے گا۔ یہاں پہ ایک بات کی وضاحت ازبز ضروری ہے کہ عورتوں کی امامت کروائے گی۔ عورت کا مردوں کی امامت کروانا بالاتفاق حرام ہے۔ عورت
مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، پہلی صف کے درمیان میں ہی ان کی امام کھڑی ہو جائے گی اور وہ امامت کروائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب